بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب قیامت کی تمام چھوٹی اور بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت آنا شروع ہو جائے گی۔ قیامت کی ابتدا سور پھونکنے سے ہوگی، جس کے بارے میں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 4 مقرب فرشتوں میں سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور منہ میں لیے ہوئے، اپنی پیشانی جھکائے ہوئے، کان اللہ تعالیٰ کے حکم پر لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ حکم دیں گے تو وہ سور پھونکنا شروع کر دیں گے اور قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق وہ جمعہ کا دن ہوگا، تمام لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک مشرق اور مغرب کے تمام لوگ ایک لمبی آواز سنیں گے جو کہ آہستہ آہستہ اونچی ہو جائے گی، اور اس آواز کی وجہ سے لوگوں میں اضطراب اور بے چینی پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، جب سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر جائے گی تو تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے، اور جو آدمی جہاں پر ہوگا وہیں پر گر پڑے گا۔ اور جیسے جیسے سورہ اسرافیل کی آواز بلند ہوتی جائے گی، ویسے ویسے دنیا کا نظام درہم برہم ہوتا چلا جائے گا۔ زمین آندھی میں ہچکولے کھانے والی کرتیل کی طرح زلزلوں کی زد میں آ جائے گی، پہاڑ گرد و غبار بن کر اڑنے لگیں گے، سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے، تمام انسان، جن اور فرشتے فنا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ملک الموت بھی اپنی روح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں گے۔ بس پھر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی باقی رہ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد مبارک پورا ہو جائے گا کہ ہر چیز جو اس زمین میں ہے فنا ہونے والی ہے، اور صرف تیرے رب عز و جل کی ذات باقی رہ جانے والی ہے۔ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں دنیا میں تکبر کرنے والے، آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ پھر طویل سناٹے کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی اس کا جواب ارشاد فرمائے گا کہ آج بادشاہی صرف اللہ واحد القہار کی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے نئی زمین اور فرشتوں کو پیدا فرمائے گا۔ انسانوں کو دوبارہ سے پیدا کرنے کے لیے آسمان سے بارش نازل ہوگی، جس کے نتیجے میں انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا، اور اس پر گوشت پوست بھی چڑھا دیا جائے گا۔ اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، اور تمام انسان ننگے پاؤں ننگے بدن اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سب سے پہلے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور سے اٹھیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء کرام، شہداء اور اہل ایمان اٹھیں گے، پھر صفاق، فجار اور پھر کفار اٹھیں گے۔ قبروں سے فاسق، مشرک اور فاجر لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے، کوئی اندھا، کوئی بہرا، کوئی لنگڑا اور کوئی چونٹی کی طرح چونٹی کی شکل میں، اور کوئی سر کے بل اٹھا لیے جائیں گے۔ کفار اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور دہشت کی کیفیت میں مبتلا ہوں گے، دل کانپ رہے ہوں گے، کلیجے منہ کو آئے ہوں گے، آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ اسی طرح اہل ایمان بھی اپنے اپنے اعمال کے مطابق قبروں سے اٹھیں گے۔ شہداء اپنی شہادت کے بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھیں گے۔ حالت احرام میں انتقال کرنے والا حاجی تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک۔ اہل ایمان پر وہ کیفیت طاری نہیں ہوگی جو کہ کافروں اور مشرکین پر ہوگی۔ قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے جو انہیں میدان حشر تک پہنچائیں گے۔ یاد رہے کہ ملک شام کا علاقہ میدان حشر ہوگا۔ جو لوگ چونٹی کی شکل میں اٹھیں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے کچلے جائیں گے، جو اندھے اٹھیں گے وہ گرتے پڑتے بڑی مشکل سے میدان حشر تک پہنچیں گے، اور جو لوگ سر کے بال اٹھیں گے وہ بڑی ہی ذلت اور رسوائی سے یہ سفر طے کریں گے۔
بعض کافروں کو آگ ہانک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی، اور جہاں کہیں وہ تھک ہار کر رکیں گے آگ بھی رک جائے گی، اور جب چلیں گے تو وہ آگ بھی ان کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، اسی طرح اہل ایمان لوگ بھی اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق میدان حشر میں پہنچیں گے، اور بعض لوگ اونٹوں پر پہنچیں گے۔ ایک ایک اونٹ پر 10 آدمی بھی ایک اونٹ پر سوار ہو کر میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ ساری مخلوق چپ چاپ دم سادھے ایک ہی سمت رواں دواؤں گی، یہاں تک کہ لوگ اونچی آواز میں سانس لینا بھی بھول جائیں گے۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ چکی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں آج کے روز تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ سب لوگ الگ الگ گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ سورج، چاند، ستارے، آگ، بتوں کی پوجا کرنے والوں کا گروہ، مرتدوں کا گروہ ایک طرف اور دوسری طرف ایمان والوں کا گروہ، سب کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ میدان محشر میں لوگ ننگے جسم ننگے پاؤں ہوں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا جو کہ آگ برسا رہا ہوگا۔ زمین دہک رہی ہوگی، زمین پر پاؤں رکھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے، کسی کو گردن تک، کسی کو پنڈلی تک پسینہ آیا ہوا ہوگا۔ کفار اور مشرکین کو منہ میں پسینے کی لگام آئے گی، اور بعض لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ بھوک اور پیاس کی شدت اور گرمی کی وجہ سے لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے اور تنگ آ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے، خواہ جہنم میں ہی بھیج دے۔ یاد رکھیے آج ہماری زمین کا سورج سے فاصلہ تقریباً 9 کروڑ 30 لاکھ میل ہے۔ اس کے باوجود گرمیوں میں زمین پر ننگے پاؤں چلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ اس روز انسانوں کا کیا حال ہوگا جس دن آج کے مقابلے میں زمین کا درجہ حرارت 9 کروڑ گنا بڑھ جائے گا۔ لاچار ہو کر لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے کہ اے اللہ کے نبی، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور اپنی روح پھونکی ہے، فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے اور جنت میں جگہ دی، تو آج آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کو شروع کر کے ہم اس تکلیف سے نجات دے دیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میرا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی آئندہ ہوگا۔ مجھ سے جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، تو تم لوگ نوح کے پاس چلے جاؤ۔ تو پھر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کہ آج میرا اللہ اس قدر غیب غصے میں ہے کہ اس سے پہلے نہ کبھی ہوا ہے اور نہ ہی کبھی آئندہ ہوگا، لہٰذا آپ ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں چلے جاؤ۔ چنانچہ لوگ جد رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور خلیل ہیں، لہٰذا آپ ہماری اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس تکلیف سے نجات دے دے اور ہمارا حساب کتاب شروع کر لیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی یہی بات کریں گے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام نے کہی تھی کہ آج میرا اللہ تعالیٰ اتنا ناراض ہے کہ اس سے پہلے وہ نہ کبھی ہوا ہے اور نہ کبھی آئندہ ہوگا، اور میں نے دنیا میں 3 جھوٹ بولے تھے، کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے باز پرس نہ کر لے، لہٰذا تم لوگ موسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ تو لوگ موسیٰ کلیم اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے کہ آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہماری حالت کیسی ہو رہی ہے، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں ایک شخص کو قتل کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کی فکر ہے، لہٰذا میں تمہاری سفارش اللہ تعالیٰ سے نہیں کر سکتا، لہٰذا تم لوگ عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ تو سب گناہگار لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی بات کہیں گے کہ آپ
لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ آج ہماری سفارش کر دیں اللہ تعالیٰ سے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ آج میرا رب اتنا ناراض ہے کہ اس سے پہلے نہ کبھی ہوا ہے اور نہ آئندہ ہوگا، لہٰذا آپ لوگ محمد ابن عبداللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، وہ تمہاری سفارش کریں گے۔ تو لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو رہی ہے، آپ اپنے رب کے حضور ہماری سفارش کر دیں کہ وہ ہمارا حساب کتاب شروع کر دیں۔ تو تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ ہاں، آج کے دن میں ہی آپ کی سفارش کر سکتا ہوں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان حشر سے مقام محمود تک پہنچا دیا جائے گا، جو کہ جنت میں عرش الہی کے نیچے موجود ہے۔ وہاں پہنچ کر آپ اپنے رب کے حضور سجدے میں گر پڑیں گے۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ کا غصہ کم ہوگا تو خالق کائنات ارشاد فرمائے گا کہ اے محمد، سر اٹھاؤ اور سوال کرو، سفارش کرو، قبول کی جائے گی۔ تو ناظرین، یہی شفاعت کبریٰ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کی منظوری کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ سے مقام محمود سے میدان حشر میں تشریف لائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کی معیت میں نزول فرمائے گا اور عدالت الہی قائم ہو جائے گی۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو یہیں تک ہے۔ اس کا دوسرا پارٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میں آپ کو آئندہ کی ویڈیو میں اس سے آگے کے حالات و واقعات اور قیامت کی ہولناکیاں اور بہت کچھ معلوماتی ویڈیو میں دکھا سکوں۔ تو ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔